الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے قربانی کے مسئلہ کے بارے میں۔ قربانی میں 8 چیزیں جاننا قربانی دینے والے کو ضروری ہے۔ پہلا، قربانی کے جانوروں کی عمریں۔ قربانی کے لیے جانوروں کی عمریں متعین ہیں۔ بکرا 1 سال کا ہونا ہے، گائے، بیل، بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، بڑے جانوروں میں 7 افراد کی شرکت جائز ہے، یعنی بڑے جانوروں کی قربانی میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اور بھیڑ بکری میں صرف 1 آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، تمام شرکا مسلمان ہیں، یعنی ضروری یہ ہے کہ بڑے جانور کے تمام حصوں میں ہر شریک مسلمان ہیں۔ چوتھا، قربت و ثواب کی نیت سے قربانی ہے، یعنی قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر ایک شریک کی نیت قربت و ثواب کی ہے، یعنی اگر کوئی شخص گوشت کھانے یا فروخت کرنے کی نیت سے بڑے جانور کی قربانی میں شریک ہو گیا اور اس کی نیت ثواب و رضا الہی نہ ہو تو یاد رکھنا اس شخص کے ساتھ ساتھ کسی بھی شریک کی قربانی ہرگز جائز نہیں ہوگی۔ پانچواں، ہر شریک کا مال حلال ہے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے۔ اجتماعی قربانی کے درست ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر حصے دار کی رقم شرعاً حلال ہو۔ اگر بڑے جانور میں بندن گوٹ والے کا پیسہ یا تو کسی LIC یا صدقور والے کا پیسہ یا کوئی بھی ایسا شخص شریک ہو گیا کہ جس کی کل یا اکثر آمدنی حرام ہے اور قربانی کے حصے میں دی جانے والی رقم اور پیسہ اسی مال سے ہو تو ایسے شخص کی شرکت کی وجہ سے دوسرے کسی بھی شرکا کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ چھٹا، حصوں کی تقسیم، یعنی حصوں کی تقسیم کیسے کیا جائے۔ جن جانوروں میں قربانی کے 7 حصے جائز ہیں ان میں یہ لحاظ رکھا جانا چاہیے کہ کوئی بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی ہر حصے میں گوشت ناپ کر برابر تقسیم کیا جانا چاہیے۔ 7واں، میت کی طرف سے قربانی کے دنوں میں صدقہ افضل ہے یا قربانی؟ بعض لوگ اپنے مرحومین کی طرف سے بڑے جانوروں میں حصہ لیا کرتے ہیں تو قربانی کے دنوں میں میت کے ایصال ثواب کے لیے پیسہ وغیرہ صدقہ کرنے سے افضل قربانی کرنا ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچانا ہے، کیونکہ خیرات و صدقہ میں فقط مال کا ادا کرنا ہے اور قربانی میں مال ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فدا یعنی فدیہ اور قربانی کرنا بھی ہے۔ 2 مقصد پائے جاتے ہیں، اس لیے قربانی کے ایام میں مرحومین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنے سے افضل قربانی کرنا ہے، اور یہ بات ایک حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وعن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 2 دمبے قربانی کرتے دیکھا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ بجائے 1 کے 2 کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی طرف سے قربانی کیا کرو، تو میں ایک تو اپنی طرف سے کرتا ہوں اور دوسرا قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔
یہ بات ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا ہم کو ضروری ہے کہ اگر ہم پر قربانی واجب ہے، پہلے ہم اپنا واجب قربانی کو ادا کریں، اس کے بعد اگر وصیت اور قدرت ہے، توفیق اور قدرت ہے تو مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن پہلے خود کا کرنا ضروری ہے۔ 8واں، شرکا کا نام پکارنا بوقت ذبح۔ یہ بات بہت چلتے ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں کہ ذبح کے وقت شرکا کا نام ذبح کرنے والا پکار پکار کر پڑھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذبح کے وقت ہمارے یہاں امام صاحب کو یا تو ذبح کرنے والے کو شرکا کے نام باقاعدہ پارچی میں لکھ کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ ضروری نہیں، اور اگر کوئی ضروری سمجھے تو یہ شریعت کے خلاف ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ذبح کرنے والا نیت میں ان سب کی جانب سے ذبح کرنے کا خیال رکھے اور یہ کافی ہے۔ نام پکارنا ذبح کرنے کے وقت ضروری نہیں ہے۔ بس آج اتنا ہی، چلتے چلتے آپ سبھی سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب کے حصے دار آپ بھی ہوں۔